بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون اما بعد درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد تعالی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آج ہمارا معاشرہ جس بیماریوں سے دوچار ہے اور ہماری نئی جنریشن جو ہمارا مستقبل ہے وہ جس راہ پر گامزن ہے، جس طریقے پر چل رہی ہے، وہ طریقہ بہت ہی خطرناک اور نہایت ہی ہولناک طریقہ ہے۔ یہ بات اور ہے کہ ہم چاہتے ہوئے بھی ان کو اس طریقے سے نہیں بچا پا رہے ہیں۔ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہماری آنے والی نسل، ہماری نئی جنریشن غلط راستے سے بچ جائے اور صحیح راستے پر چلے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارا معاشرہ جس طریقے سے ایک ایسی دیمک کا شکار ہے کہ جو آہستہ آہستہ پورے سماج کو کھوکھلا کر رہی۔ دنیا میں 95% لوگ ایسے ہیں جو اپنے ہر عمل میں دوسرے کی نقل کرتے ہیں۔ 95% لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے ہر عمل میں دوسرے کی نقل کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی تاجر ہے تو وہ اپنی لائن کے کسی تاجر کو دیکھتا ہے کہ وہ تجارت کی لائن میں ترقی کر رہا ہے، نہیں کر رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے، نہیں بڑھ رہا ہے، تو وہ اس کو فالو کرتا ہے۔ کوئی عالم ہے تو اپنے علم کے اعتبار سے وہ اپنے سے بہتر عالم دین کی پیروی، نقل یا اس کی نقل کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ ہم بھی اس مقام تک پہنچ جائیں۔ ایک اسٹوڈنٹ ہے، ایک طالب علم ہے جو طالب علمی کے میدان میں اور اسٹوڈنٹ لائف میں جو طالب علم اس سے اچھی کارکردگی کر رہا ہے وہ اس کی نقل کرتا ہے۔ یہ دنیا کا سسٹم ہے۔ یعنی انسان جس معاشرے میں رہتا ہے اس معاشرے کے 95% اثرات اس پر گامزن ہوتے ہیں۔ کوئی شخص یہاں پر بیٹھا ہوا یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ وہ ترقی کے اعتبار سے، لاہیہ عمل کے اعتبار سے، دنیا میں چلنے کے اعتبار سے، کام کے اعتبار سے کسی کی نقل اور کسی کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ ذہن میں نہ رکھتا ہو۔ سب رکھتے ہیں۔ تو یہ بات میں اس لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ زندگی کے اندر دنیا میں انسان پر سب سے زیادہ اگر کسی چیز کا اثر ہوتا ہے تو وہ انسان کا صحبت کا ہوتا ہے۔ جس ماحول میں آپ رہیں گے، جس سوسائٹی میں آپ رہیں گے، جس کلچر اور تہذیب کو آپ اڈاپٹ کریں گے، اس کا اثر چاہتے ہوئے بھی اور نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کی زندگی پر پڑے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارک کے اندر اس کی مثال اس طرح فرمائی کہ فرمایا اچھے دوست کی مثال خوشبو اور عطر فروش کرنے والی کی، اور برے دوست کی مثال بھٹی اور لوہار کا کام کرنے والے کی۔ مثال سے اللہ کے رسول نے سمجھایا، فرمایا کہ جب کوئی انسان کسی عطر بیچنے والے کو، کسی خوشبو بیچنے والے کو اپنا دوست بناتا ہے تو یا تو وہ اس سے عطر خریدتا ہے
یا وہ عطر خوشبو اس کو تحفے میں دیتا ہے۔ اگر یہ دونوں چیز بھی نہیں ہوتی ہیں تو آخری درجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے اس کو خوشبو تو میسر ہوتی ہی ہوتی۔ اور برا دوست ایک لوہار کی مانند ہے کہ جب آپ اس کے پاس بیٹھیں گے تو آپ اس کی چنگاری سے بچ نہیں پائیں گے، اور بعض دفعہ اگر آپ چنگاری سے بچ بھی گئے تو دھواں تو آپ کو لگنا ہی لگنا ہے۔ یہ مثال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے اندر مختلف مقامات پر اس بات کو اللہ نے واضح کیا ہے اور فرمایا وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، کہ جو اللہ کو اور اس کے رسول کو دوست بناتا ہے اصل میں کامیاب وہی ہوتا ہے۔ اور ایک جگہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، کہ کل محشر کے دن ظالم یہ کہے گا کہ کاش میں نے رسول اللہ کے راستے کو اختیار کیا ہوتا، ہائے میری بربادی کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو اختیار کیوں نہیں کیا، اور میرے لیے ہلاکت ہو، بربادی ہو، میں نے ان لوگوں کا راستہ اختیار کیا جنہوں نے مجھے اللہ کے ذکر سے غافل کر۔ یعنی قرآن مجید بھی اس بات کی شہادت دے رہا ہے کہ انسان کی زندگی پر دوسروں کی صحبت کا کتنا بڑا اثر پڑتا ہے۔ آج ہم اپنے معاشرے میں اگر غور کریں تو ہم اپنے بچوں کے متعلق پریشان ہیں، اپنی نوجوان نسل کے متعلق پریشان ہیں۔ وہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہم بچپن میں جو تربیت کا وقت ہوتا ہے، جس کو بزرگان دین نے کہا کہ طریقت کا ایک لازمی جز، طریقت کے مقام کو پہنچنے کا ایک لازمی جز صحبت کو قرار دیا، جب وہ انسان کے بننے کا وقت ہوتا ہے، ایک بچے کی نشو و نما کا وقت ہوتا ہے، بچے کے کردار پہ ماحول کا جب اثر پڑتا ہے تو ہم اپنے بچوں کی تربیت سے غافل ہوتے ہیں۔ پھر ہم یہ نہیں سوچتے ہیں کہ بچہ کس کے ساتھ دوستی کر رہا ہے، کس کے راستے پر جا رہا ہے، وہ کن عادات اور کن خرافات اور کن لغویات میں مبتلا ہے، ہم اس کی بالکل پرواہ نہیں۔ ہم پرواہ جب کرتے ہیں کہ جب ہم اپنے بچوں کی شکایتوں سے پریشان ہوں۔ پھر وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ جب اس کا ایک سانچہ بن جاتا ہے، اس کا ایک کریکٹر بن جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب سے فرمایا قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ ہر انسان اپنے سانچے کے اعتبار سے عمل کرتا ہے۔ جو سانچہ بچپن میں ڈھالتے ہیں ماں باپ، جس معاشرے میں اس کو پالتے ہیں ماں باپ، وہ بڑا ہو کر اسی معاشرے کے مطابق عمل کرتا ہے۔ تو انسان کی زندگی پر صحبت کا لازمی اثر ہے۔ ہم جس زبان بولنے والے لوگوں میں پیدا ہوتے ہیں ہم اس زبان کو بولنے لگتے ہیں، جس لباس کے پہننے والوں میں پیدا ہوتے ہیں وہ لباس پہننے لگتے ہیں، جس کھان پین کو کھانے والے لوگوں میں پیدا ہوتے ہیں وہ غذا ہم فراہم کرنے لگتے ہیں، غذا ہم کھانے لگتے ہیں۔ تو انسان کی زندگی پر صحبت کا بہت بڑا اثر۔ اسی لیے آپ کو یاد ہے میں نے پچھلے جمعے میں تعلیم کے مقام پر ایک بات کتے کی مثال پیش کی تھی کہ ایک کتا ہے کہ جو بظاہر تو بہت ایسا جانور ہے کہ جس کے بارے میں شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ وہ نجس ہے اور اس کے جھوٹے پر برتن کو 7 مرتبہ دھویا جائے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اگر کتے کو بھی صحیح تربیت مل جائے، کتے کو بھی صحیح صحبت مل جائے، کتے کے پالنے والے اگر اس کو صحیح سانچے میں ڈال دیں تو وہی کتا جب شکار کرتا ہے اور شکار کرانے والا اس کو بسم اللہ کہہ کر چھوڑتا ہے تو اس کتے کا شکار کیا ہوا جانور شریعت کی نگاہ میں آپ کے لیے جائز ہو جاتا ہے۔ یہ صحبت کا اثر ہے۔ انسان تو بہت بڑی چیز ہے، اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جب انسان گناہوں میں، لغویات میں اور ایسے ماحول میں جاتا ہے کہ جب وہ انسان کو انسان نہیں بلکہ شیطان کی طرف مائل کرتا ہے، شیطان کے راستے میں، تو پھر بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ کتے سے بھی زیادہ بدتر ہو جاتا ہے۔ لوگ اس کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتے، لوگ اس سے گفتگو کرنا پسند نہیں کرتے، لوگ اس کو اپنی محفل میں بلانا پسند نہیں کرتے، اس کی عادات کے اعتبار سے، اس کے اطوار کے اعتبار سے۔ اسی لیے جب آپ دیکھیں ایک چیز آپ غور کریں کہ آپ ایک ایسے شخص سے گفتگو کریں جو تعلیم کے اعتبار سے پڑھا لکھا ہو،
جو صحبت کے اعتبار سے اچھی صحبت والا ہو، آپ کو اس سے بات کرنے میں مزہ آئے گا، اس سے گفتگو کرنے میں آپ کو حلاوت محسوس ہوگی۔ لیکن اسی طریقے سے آپ ایک ایسے شخص سے بات کریں جس نے تعلیم کی تصویر بھی نہ دیکھی ہو، کبھی اسکول نہ گیا ہو، کبھی مدرسے نہ گیا ہو، اور اس کے اوپر یہ ہو کہ اس کی صحبت بھی نہ ہوئی ہو، تو آپ کو اس سے بات کرنے میں کراہت محسوس ہو۔ یہ ہے صحبت، یہ ہے تعلیم۔ میرے عزیزوں، بزرگوں، دوستوں، آج ہمارا معاشرہ، جس معاشرے میں برائیاں دیمک کی طرح ہمارے معاشرے کو ختم کر رہی ہیں، جس کے بارے میں خود آپ مشاہدہ کریں گے کہ نشے اور چوری اور زنا اور ڈاکہ زنی، نہ جانے کتنی خرافات ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہیں، اور ہم کیا ہیں کہ اپنے آپ میں مست ہیں، اپنے آپ کو بچانے کی فکر کر رہے ہیں، ہم اپنے معاشرے کی فکر نہیں کر۔ میرے عزیزوں، بزرگوں، دوستوں، آج ایک چھوٹا سا موبائل جب ہم اپنے بچے کے ہاتھ میں دیتے ہیں اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ بچہ ہمارا آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ اس موبائل کے ذریعے سے بہل جائے گا، میرے عزیزوں، بزرگوں، دوستوں، یہ موبائل ایک ایسا خطرناک دوست ہے آپ کا جو آپ کے بچے کو ان برائیوں کی طرف لے جائے گا جن برائیوں کی طرف شیطان لے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ جس دوست کے ساتھ وہ دوستی کرتا ہے اس کے دین کے اثرات اور اس کی زندگی کے اثرات اس پر مائل ہوتے ہیں۔ اگر وہ نمازی ہے تو نماز کی عادت پڑتا ہے، اگر وہ شرابی ہے تو اس کے اندر شراب کی عادتیں منتقل کرتا ہے، اگر وہ چوری کرنے والا ہے تو اس کے اندر چوری کی عادتیں منتقل کرتا ہے۔ اور ہم کیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی صحبت اور اپنے بچوں کی تربیت سے بالکل غافل ہو جاتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ صحیح سالم اور صحیح راستے پر۔ لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب وقت بہت دراز ہو چکا ہوتا ہے، ایک وقت لمبا گزر چکا ہوتا ہے، اور وہ بچہ ان عادات کا ایسا شکار ہو جاتا ہے کہ ان عادات میں رچ بس جاتا ہے۔ میرے عزیزوں، بزرگوں، دوستوں، اسی لیے بزرگان دین نے اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو یہ تلقین فرمائی ہے کہ دوستی ایسے لوگوں سے کرو کہ جن کو دیکھ کر اللہ یاد آئے، جن کو دیکھ کر اللہ یاد آئے۔ جب اللہ والوں سے دوستی ہوگی، نیک لوگوں سے دوستی ہوگی، پڑھے لکھوں سے دوستی ہوگی، اور پڑھے لکھوں کی صحبت میں ہم اپنے بچوں کو بیٹھا لیں گے، ایک عالم دین کی صحبت میں بیٹھا لیں گے، ایک اللہ والے کی صحبت میں بٹھائیں گے، اور ان کے اثرات، عالم دین کے اثرات، اللہ والوں کے اثرات اس بچے پر پڑیں گے، تو بچہ چاہے نہ چاہے لیکن وہ صحیح راستے پر جائے گا۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھ لیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا مشرکین کے، کفار کے چنگل میں آیا، حالانکہ نبی کا بیٹا ہے، لیکن صحبت کا یہ اثر ہوا کہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ۔ اے نوح، یہ مت سوچو کہ یہ تمہارا بیٹا ہے اور نبی کے بیٹے کی حیثیت سے ہونے کے اعتبار سے اس کو فضیلت ہے، یہ تمہارے اہل و عیال میں سے نہیں ہے۔ اِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ، حالانکہ وہ نبی کا بیٹا ہے لیکن اس کا عمل غیر صالح ہے۔ تو میرے عزیزوں، بزرگوں، دوستوں، نبی کے بیٹے کے ساتھ جب اللہ کا یہ معاملہ ہے کہ جب اس کو صحبت بد ملتی ہے، اچھی صحبت نہیں ملتی ہے، تو نبی کا بیٹا بھی محفوظ نہیں ہوتا ہے، تو ہم اور آپ کس کھیت کی مولی؟ ہم اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ میرے عزیزوں، بزرگوں، دوستوں، بہت سوچنے کا مقام ہے۔ یہ بہت چھوٹا سا راستہ، بہت آسان سا راستہ ہے۔ بچپن میں ہم اپنے بچوں پر نگاہ رکھیں، اپنے بچوں کی تربیت کریں، موبائل جیسی مضر بیماری سے اپنے بچوں کی حفاظت کریں، کیونکہ یہ سوشل میڈیا کا زمانہ اور فیس بک اور انسٹاگرام کا زمانہ، اس میں لوگوں کے 5-5 ہزار اور 10-10 ہزار فالوورز اور لوگ ہوتے ہیں، لیکن آپ کو یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ان کی ڈیٹیلز کیا ہے، ان کا کیریکٹر کیا ہے، ان کی زندگی کا طرز کیا ہے۔ ہم ان کو اپنے ساتھ جوڑتے ہیں، اور ان کی بری عادتیں آج موبائل کے ذریعے سے سماج کے اندر اس تیزی سے پھیل رہی ہیں کہ وہ ان کو غلط راستہ
راستے پر لے جا رہی ہیں۔ وہی طریقہ ہے کہ اگر اسی چیز کا صحیح استعمال کیا جائے تو وہ دین کی اشاعت میں کام آئے، دین کی تبلیغ میں کام آئے، دین کو کے بڑھانے میں کام آئے، اور اچھی باتیں اور اچھی نصیحتیں آپ تک پہنچیں۔ اس لیے جو ماں باپ یہاں موجود ہیں ان سے میری مؤدبانہ التماس ہے، گزارش ہے کہ اللہ نے ابھی آپ کو موقع دیا ہے، آپ اپنے بچوں پر نظر رکھیں، اپنے بچوں کی فکر کریں، اور بچپن سے ان کو ایسی گھٹی پلائیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے والے بن جائیں، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ہاتھ ملتے رہ جائیں اور آپ کا بچہ صحیح راستے سے ہٹ کر دنیا داری اور شیطان کے راستے پر چلا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔